بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ مرصد ثانی کے اندر انہوں نے مسائل بیان کرنے شروع کیے تھے کہ جرح و تعدیل کی کتب میں مطالعہ کے وقت جو مسائل پیش آتے ہیں یا جو اہم اقوال یا اہم قوانین جو زیر بحث آتے ہیں ان پر تو دو قول انہوں نے دو مسئلے بیان کر دیے تھے، اور آج تیسرا مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اذا تعارض الجرح والتعدیل فی راو واحد، جب تعارض ہو جرح اور تعدیل میں ایک ہی راوی کے بارے میں، فجرحہ بعضهم وعدلہ بعضهم، اور بعض نے اس ایک راوی پر جرح بھی کی ہو اور بعض نے اسی ایک راوی کی تعدیل بھی کی ہو، تو اب کیا کریں گے؟ جرح کو قبول کریں گے، تعدیل کو قبول کریں گے، یا کبھی جرح کو قبول کریں گے کبھی تعدیل کو قبول کریں گے؟ تو کہتے ہیں ففیہ ثلاثۃ اقوال، اس مسئلہ میں کہ جب جرح و تعدیل میں تعارض واقع ہو ایک ہی راوی میں تو اس میں پھر تین اقوال ہیں۔ پہلا قول کیا ہے جی؟ یہاں سے دیکھیں صفحہ نمبر 116 سے، احدھا، پہلا یہ ہے ان الجرح مقدم مطلقاً، کہ بے شک جو جرح ہے وہ مقدم ہوگی مطلقاً، اگرچہ تعدیل کرنے والے اکثر ہوں۔ جرح مقدم ہوگی مطلقاً، یہ پہلا قول نقل کر رہے ہیں، جرح مقدم ہوگی مطلقاً اگرچہ تعدیل کرنے والے کیا ہوں؟ اکثر ہوں۔ اس قول کو نقل کیا ہے خطیب بغدادی نے جمہور علماء سے، اور اسی کی تصحیح کی ہے ابن الصلاح نے مقدمہ میں، اور امام فخر الدین رازی اور العامدی اور ان دونوں کے علاوہ نے اصولیین میں سے۔ کیوں؟ اچھا، اب یہاں پر آگے جواب دیتے ہیں کہ جرح مطلقاً مقدم کیوں ہوگی؟ کہتے ہیں کیونکہ جرح کرنے والا جو ہے وہ تعدیل کرنے والے کی بنسبت اس پر مطلع ہوا جس پر تعدیل کرنے والا مطلع نہ ہو سکا۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، ایک نقطہ یاد رکھیے گا، یہاں پر غلط فہمی نہ پیدا ہونی چاہیے۔ یہ جو انہوں نے فرمایا کہ ان الجرح مقدم مطلقاً، یہاں پر جرح سے مراد جرح مفسر مراد ہے۔ اس کی تفصیل وہ پیچھے آپ کو بیان کر چکے ہیں کہ جو جرح مقبول ہوتی ہے راوی پر رد کرنے کے لیے یا اس کی روایت کا انکار یا اس کو ضعف کو ثابت کرنے کے لیے، وہ جرح مفسر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ان الجرح مقدم مطلقاً سے مراد جرح مفسر ہے، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ جارح جو ہے وہ تصدیق کرنے والا ہے، یا اس کو یوں کر لیں، کیونکہ جو جارح ہے وہ علم میں زائد ہوا معدل کی بنسبت جس پر تعدیل کرنے والا مطلع نہیں ہو سکا، اور یہ جو جرح کرنے والا ہے یہ صادق ہے، سچا ہے، معدل سے خبر دینے میں، کیونکہ تعدیل کرنے والا جو ہے وہ تو اس کے ظاہری حال کو دیکھ کر اس کی بات کو جو ہے تصدیق کر رہا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے، لیکن جو امر باطن ہے، جو خفی ہے، چھپی ہوئی چیز ہے، جو معدل سے رہ گئی، وہ جارح نے بیان کی۔
یہ پہلا قول تھا. اس کو ذرا دوبارہ سے دیکھیں ایک دفعہ کہ جب ایک ہی راوی کے بارے میں تعارض ہو، بعض اسے جو ہے اس پر جرح کر رہے ہوں اور بعض اس کی تعدیل کر رہے ہوں، تو 3 اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ جرح مفسر مقدم ہوگی مطلقاً اگرچہ تعدیل کرنے والے کثیر ہوں. یہی بات جو ہے، یہی جو پہلا قول ہے، یہی آگے چل کر وہ آپ کو بتائیں گے کہ راجح ہے. اس قول کو آپ نے یاد کر لینا ہے، اور اس کو کس کس نے بیان کیا ہے یہ بھی آپ نے یاد کر لینا ہے. دوسرا قول جی کہتے ہیں، دوسرا قول تعدیل مقدم ہوگی کب؟ ان کان عدد المعدلین اکثر قدمت تعدیل، کہ اگر تعدیل کرنے والوں کا عدد جرح کرنے والوں سے بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے، تو قدمت تعدیل مقدم ہوگی. لیکن یہ قول راجح نہیں ہے. اس کو خطیب بغدادی نے جو ہے وہ نقل کیا ہے. کہاں پر؟ اپنی کتاب کفایہ میں. اور صاحب المحصول نے بھی یہ لکھا ہے کہ معدلین کی اکثریت، کہ بے شک جب تعدیل کرنے والے کثرت سے ہوں گے تو یہ کثرت، معدلین کی تعدیل کرنے والوں کی کثرت اس راوی کے تقوی کے حال کو قوی کر رہی ہے. وقلت الجارحین، اور جارحین کی جرح کرنے والوں کی قلت جو ہے وہ کمزوری کی طرف لے کے جا رہی ہے ان کی خبر کو. یعنی جارحین کیونکہ قلیل ہیں تو ان کی خبر اس بات پر ضعف پر دلالت کر رہی ہے، اور تعدیل کرنے والوں کی کثرت اس راوی کے حالت اور تقوی کو کیا کر رہی ہے؟ واضح کر رہی. کہتے ہیں خطیب بغدادی نے کہا کہ یہ خطا ہے ان لوگوں کی جن کو وہم ہوا ہے. یہ میں پہلے ہی آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو ہے راجح قول نہیں. تو یہاں پر خطیب بغدادی نے خود ہی آگے چل کے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا کہ یہ خطا ہے اس کی جس کو یا جن کو وہم ہوا ہے. کیونکہ معدلین اگر کثیر ہوں تو بھی ایسا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس خبر سے نا واقف ہوں جس خبر سے جرح کرنے والے واقف ہو گئے. تو یوں یہ دوسرا قول جو ہے یہ راجح نہ رہا. اب تیسرا قول، کسی کو ترجیح نہیں سوائے راجح کے، کہ انہو یتعارض الجرح والتعدیل، کہ جب ہو جرح اور تعدیل میں تعارض تو ان دونوں میں سے کسی کو بھی ترجیح نہیں دی جائے گی الا بمرجح، مگر اسی کو کہ جس پر کوئی راجح قرینہ مل جائے گا. اس کو ابن الحاجب نے نقل کیا ہے، اور اسی طرح تفصیل کی ہے اس کی علامہ عراقی نے شرح الفیہ میں، اور امام سیوطی نے تدریب وغیرہ میں. اب یہاں سے آگے علامہ عبدالحی لکھنوی ایک بات آپ کو سناتے ہیں. وہ بات میں نے ایک ہی جگہ پہ کر دی ہے، پیج تھوڑا سا چھوٹا کر دیا ہے. یہ قلت سے کہتے ہیں، قلت میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک ہمارے زمانے میں
من علماء یسرنا، بے شک ہمارے زمانے میں بہت سے تحقیق کرنے والے محققین کے قدم جو ہیں وہ ڈگمگا گئے، پھسل گئے، لڑکھڑا گئے، زلہ تحقیق، بے شک ہمارے زمانے میں بہت سے لوگوں کے قدم لڑکھڑا گئے کہ انہوں نے کہا کہ بے شک جرح جو ہے وہ مقدم ہے علی التعدیل، تعدیل پر۔ جب انہوں نے اس چیز کی تحقیق کی کہ جرح مقدم ہے تعدیل پر، تو اب وہ غفلت کا شکار ہوئے۔ کون سی غفلت کا؟ کہ وہ جو جرح مفسر کی جو قید تھی، وہ جو مفسر کی قید تھی، اس قید اور تفصیل سے غفلت کا شکار ہو گئے، اور ان کو یہ وہم ہو گیا ان الجرح مطلقاً، کہ جرح مطلق سے مراد یہ ہے کہ چاہے وہ کسی سے بھی صادر ہو، جرح کرنے والا جیسا بھی ہو اور جیسی بھی جرح کر دے، وہ مقدم ہو جائے گی تعدیل پر، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا ظَنُّوا، حالانکہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ انہوں نے گمان کر لیا۔ یہ میں اوپر ہی آپ کو ابتدا میں ہی عرض کر چکا تھا، بہرحال اس کو دیکھ لیں۔ کہتے ہیں بل المسألۃ، بلکہ مسئلہ یہ ہے، صحیح مسئلہ یہ ہے کہ تقدم الجرح علی التعدیل، کہ تعدیل جو ہے وہ جرح جو ہے وہ مقدم ہوگی تعدیل پر، جرح مقدم ہوگی تعدیل پر، لیکن کب؟ جب وہ مقید ہوگی، کس کے ساتھ؟ مفسر کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ۔ فَإِنَّ الْجَرْحَ الْمُبْهَمَ غَيْرُ مَقْبُولٍ مُطْلَقًا، کیونکہ جرح مبہم جو ہے وہ تو مطلقاً غیر مقبول ہے، علی المذہب صحیح، مذہب صحیح پر۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تعدیل کے معارض آ جائے اگرچہ وہ مبہم ہو؟ اگر یہ مبہم ہو تو وہ پھر تعدیل کے مخالف یا معارض کیسے آ سکتی ہے، جبکہ مذہب صحیح پر تو وہ مقبول ہی نہیں ہے، وہ ایسی رد کر دی جائے گی۔ اب اس کے آگے جنہوں نے بات کی ہے یہاں سے، جو علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پوری پیراگراف میں اس پر آگے آپ نے جا کر دلیل بھی قائم کی ہے۔ اب یہ جو پیراگراف دے رہے ہیں یہ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْأُصُولِيِّينَ سے لے کر عِنْدَ ذَوِي الْعُقُولِ تک، یہ اپنی اس اوپر والی بات پر دلیل قائم کریں۔ کہتے ہیں وَيَدُلُّ عَلَيْهِ، اسی پر دلالت کرتا ہے اصولیین کا، کہ جو اصولیین نے ذکر کیا ہے جرح مبہم کے بارے میں مسئلہ، اور انہوں نے راجع قرار دیا ہے، ترجیح دی ہے مبہم جرح کو قبول نہ کرنے میں۔ تو یہ اس بات پر دلیل ہو گئی کہ جب کہیں گے کہ جرح مقدم ہے تعدیل پر، تو وہاں پر ان کی مراد کن کی؟ ائمہ حدیث کی مراد۔ فدل ذلك على ان مرادهم في هذا البحث هو الجرح المفسر دون غیر المفسر، تو یہ بات اس چیز پر ہی پہلے سے ہی دلیل ہو گئی کہ صرف لفظ جرح جب کہیں گے کہ جرح تعدیل پر مقدم ہے تو جرح مفسر ہوگی۔ پھر اس پر آگے آپ نے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا قول دیا ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول دیا ہے۔ اس کے بعد علامہ اکرم نصر پوری سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا قول دیا ہے۔ اب اس میں انہوں نے دو آپ کو اقوال دے دیے امعان النظر میں، یہ نخبۃ الفکر کی شرح یہ آپ کو مطالعہ کے لیے دی بھی تھی کہ طلباء مطالعہ کریں گے۔ تو
کہتے ہیں مسئلہ ہاؤنا مسئلتان، یہاں پر دو مسئلے ہیں۔ پہلا یہ کہ جب اختلاف و جرح و تعدیل میں تو قدم الجرح، جرح کو مقدم کیا جائے گا، وہی سارے اقوال ہیں جو اوپر بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد امام سخاوی کا اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے، وہی سارے پیچھے ہم ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی نقل کیا۔ فالحاصل، حاصل کلام، حاصل کلام کیا ہے جی؟ کہتے ہیں پس حاصل کلام یہ ہے کہ جس پر دلالت کریں کلمات ثقات اور ثابت شدہ جملے جس کی گواہی دیں، ثابت شدہ جملے جس کی گواہی دیں اور کلمات ثقات جس پر دلالت کریں، وہ یہ ہے کہ اگر کسی راوی کی شان میں تعدیل اور جرح مبہم دونوں پائے جائیں تو پھر تعدیل مقدم ہوگی، یعنی جرح بھی مبہم، تعدیل بھی مبہم۔ تو اس صورت میں کیونکہ جرح مبہم ویسی مردود ہو جاتی ہے اور تعدیل مبہم پائی جا رہی ہے راوی پر، تو قدمت تعدیل کو مقدم کریں گے۔ اسی طرح جب دوسرا پوائنٹ، ایسے ہی اگر جرح مبہم ہو اور تعدیل مفسر ہو، اسی طرح جب راوی کے بارے میں جرح مبہم ہو اور تعدیل مفسر ہو تو یہ قدمت تعدیل کو کاٹ دیں، کیونکہ یہاں پہ تعدیل مقدم نہیں ہوگی بلکہ تعدیل مفسر جو ہے، نہیں ٹھیک ہے صحیح ہے، جب جرح مبہم ہو اور تعدیل مفسر ہو، ٹھیک ہے، جرح یہاں بھی مبہم ہے، تعدیل مفسر ہے، تو بھی قدمت تعدیل، دوسری صورت میں بھی تعدیل مقدم ہوگی۔ پہلی صورت میں تعدیل و جرح دونوں مبہم تھی تو تعدیل مقدم، دوسری صورت میں جرح مبہم ہے لیکن تعدیل مفسر ہے تو بھی تعدیل مقدم۔ تیسری صورت وتقدیم الجرح، اور جرح کو مقدم کیا جائے گا اس صورت میں انما هو اذا کان مفسرا، جب وہ ہوگی مفسر۔ اب جب وہ جرح مفسر ہو گئی تو اب برابر ہے کہ تعدیل مبہم ہو یا مفسر ہو۔ اگر جرح مفسر آ گئی تو پھر برابر ہے کہ تعدیل مبہم ہو یا مفسر ہو۔ پس اسے تو یاد کر لے، مضحکہ خیزی سے نجات دے گی اور تجھے رسوا ہونے اور جدال سے محفوظ رکھے گی، رسوا ہونے سے اور لڑائی جھگڑے سے محفوظ رکھے گی۔ اب آگے یہاں پر ایک فائدہ دیا انہوں نے، یہ بات جو ہے اس کو آپ نے اپنے ذہن نشین رکھنا ہے کہ تب آپ کو فائدے کی سمجھ آئے گی، یہ جو فائدہ انہوں نے دیا ہے اس کی سمجھ تب آئے گی کہ تعدیل و جرح مبہم تو تعدیل مقدم، تعدیل مفسر جرح مبہم تو تعدیل مقدم، اور جب جرح مفسر تو پھر تعدیل کو نہیں دیکھا جائے گا مبہم ہو یا مفسر۔ لیکن ایک صورت ایسی بھی ہے کہ جرح مفسر ہوگی، جرح مفسر ہوگی لیکن راوی پر وہ جرح قبول نہیں کی جائے گی۔ یہاں پر انہوں نے قاعدہ نہیں دیا، کہتے ہیں کما سیاتی ذکرھا مفصلۃ فی المرصد الرابع، ہم چوتھے مرصد میں اس کو تفصیل سے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ بہرحال میں آپ کو یہیں پہ عرض کر دیتا ہوں
وہ یہ ہے کہ اگر جرح مفسر کسی ایسی شخصیت پر آ جائے، کسی ایسے امام پر آ جائے کہ جس کی عدالت و امامت و ثقاہت پر امت نے اتفاق کیا ہو، تو اس صورت میں جرح مفسر بھی ہو، اس کی سند بھی صحیح ہو، تو بھی وہ قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ امت کا اجماع یا امت کا اتفاق کسی کی امامت و ثقاہت پر، عدالت پر، اس کے صدق و صفا پر، یہ جارے کی جرح سے زیادہ پاورفل اور طاقتور ہے۔ اجماع امت جو ہے، یا امت کا کسی کو مقتدا مان لینا۔ آگے یہی کہہ رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جرح قبول نہیں کی جائے گی بعض کی، امام ابو حنیفہ